مرحبا يا رمضان مرحبا يا رمضان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، ریئل فیس میڈیا کی جانب سے عظمت رمضان نشریات میں آپ کو بہت بہت خوش آمدید۔ معزز ناظرین اکرام، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات کے اندر ہم انتہائی اہم موضوعات پر آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جامعۃ الرشید کے لیگل ایڈوائزر اور معروف ایڈوکیٹ مولانا عزیر گل توحیدی صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہیں معروف نعت خواں محترم اجمل شہزاد صاحب۔ میں آپ دونوں حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمیں وقت دیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دیں۔ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے سے، تو میں ملتمس ہوں اجمل بھائی سے کہ وہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے، کوئی نہیں محبوبی ایسا جیسا کملی والا ہے، کوئی نہیں محبوبی ایسا جیسا کملی والا ہے۔ میرے نبی ہیں چاند تو دیکھو، سارے صحابہ تارے ہیں۔ میرے نبی ہیں چاند تو دیکھو، سارے صحابہ تارے ہیں۔ ان تاروں میں ایک چمکتا، ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے۔ ان تاروں میں ایک چمکتا حبشی رنگ کا کالا ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہے وہ منظر بھی آنکھوں سے، کہ ستر پینے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے، کہ ستر پینے والے اور دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا، روضہ انور حجرہ عائشہ ٹکڑا ہے وہ جنت کا، جس میں نبی ہے صدیق و عمر ہے، ایک سے ایک نرالا ہے، جس میں نبی ہے صدیق و عمر ہے، ایک سے ایک نرالا ہے۔ اپنی بخشش اپنی بلائی کا یہ کام نکالا ہے، اپنی بخشش اپنی بلائی کا یہ کام نکالا ہے۔ اپنے نبی کی اطاعت میں ہوں
جب سے ہوش سنبھالا ہے، اپنے نبی کی اطاعت میں ہوں، جب سے ہوش سنبھالا ہے، ایسا طالب کوئی نہیں ہے جیسا رب تعالی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے جذبات کو گرما رہے تھے ہمارے معزز مہمان محترم اجمل شہزاد صاحب۔ میں مشکور ہوں کہ آپ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی علیہ السلام کی نعت و منقبت پیش فرمائی ہے۔ تو ناظرین اکرام، ہم اپنے آج کے اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے آئین پاکستان اور پاکستان کے قانون سے متعلق۔ تو چلتے ہیں اپنے معزز مہمان محترم جناب عزیر گل صاحب کے پاس۔ محترم، مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے متعلق، خصوصاً بالخصوص پاکستانی قانون کے متعلق یہ نقطہ نظر ہے یا رائے ہے کہ یہ قانون ایک مکڑی کا جالا ہے، اور کمزور کو تو پکڑ لیتا ہے اور طاقتور اس کو پھاڑ کر آگے نکل جاتا ہے۔ آپ کی کیا رائے ہے اس سلسلے میں؟ بالکل ایک بڑا اہم سوال آپ نے اٹھایا ہے۔ عام ہمارے ہاں نظریہ یہی پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر شاید میں باقی حضرات کی طرح اس آپ کی بات سے صرف اس حد تک متفق ہوں کہ قانون مکڑی کا جالا ہے۔ اور دوسری بات جو آپ نے کی کہ جو امیر ہے یا جس کے پاس اقتدار ہے، طاقت ہے، وہ اس کو توڑ کر نکل جاتا ہے۔ دیکھیں، قانون بذات خود، لا اٹ سیلف یا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف، وہ مکڑی کا جالا نہیں ہے۔ قانون جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ مکڑی کا جالا تو نہیں ہے جو گرفت کر رہا ہے۔ اس کو ہم نے فلیکسیبل اتنا کر دیا ہے، اس کی ریجیڈیٹی کو توڑ ہم نے اس قدر دیا ہے، اور راستے ہم نے اس قدر نکال لیے ہیں، قانون کی اپنے اپنے اعتبار سے ہم نے انٹرپریٹیشن اس طرح کی کر لی ہے کہ جو لوگ الفاظ کے داؤ پیچ کو جانتے ہیں وہ اس سے نکل جاتے ہیں، اور جو لوگ الفاظ کے داؤ پیچ کو نہیں سمجھ پاتے وہ اس میں پھنس جاتے ہیں۔ تو قانون بذات خود مکڑی کا جالا نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس کے اندر فلیکسیبلٹیز کو پروموٹ کیا ہے۔ لیکن پھر ہمیں ایسے قانون کا کیا فائدہ ہے کہ جو مطلب ہمیں انصاف نہ دے سکے، غریب کو انصاف نہ دے سکے، کمزور کو انصاف نہ دے سکے؟ بالکل یہ بات آپ کی درست ہے کہ ایسے قانون کا فائدہ نہیں ہے، لیکن ایسے قانون کا تو فائدہ ہے جو امیر کی بھی گرفت کرے، اور اگر غریب ظالم ہے تو اس کی بھی گرفت کرے۔ تو میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ قانون اپنے اعتبار سے تو صحیح ہے، قانون موجود ہے، قانون یہاں پر لاگو ہونا صرف باقی ہے، امپلیمنٹیشن باقی ہے قانون کی۔ قانون کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں تو قانون تو موجود ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو صاحب اقتدار یا طاقت والا بھی قانون کے اس وقت شکنجے میں ہے، آپ کے سامنے ملکی حالات ہیں، اور ایک عام غریب آدمی جس سے ایک کوئی اگینسٹ دا لا کام سرزد ہوا ہے وہ بھی قانون کے شکنجے میں ہے۔ تو قانون تو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہو کر قانون بذات خود ایک اچھی چیز بن کر ہم سب کے لیے برابر ہے۔ اب ہم نے اس کو بدلنا ہے اور ہم نے اس کو موڈیفائی کرنا ہے۔ اس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے تھے نا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جس طرف وکیل صاحب اشارہ فرما رہے ہیں کہ قانون تو اپنی جگہ موجود ہے، وہ ملکی ہو یا قرآن و حدیث کا قانون ہو، لیکن اس میں سب سے جو اہم بات ہے وہ تو افراد کی ہے نا، کہ فرد ہے، افراد ہے، قوم ہے، وہ اس کو لے کے چلے گی تو قانون چلے گا نا۔ قانون تو ایک سائلنٹ چیز ہے، تو وہ تو کوئی موومنٹ والی چیز ہے نہیں، اس کو موو کریں گے تو انسان کریں گے، افراد کریں گے۔ تو اس کے مطابق اگر ہم یہ اپنی زندگیوں کو ڈالیں گے تو لازمی بات ہے وہ ہمیں فیور دے گا۔ قانون جو ہے نا، قانون اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ وہ انسانی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں، وہ ملکی ہوں چاہے جو ہے وہ آسمانی قانون ہوں۔ تو یہ قانون جو ہے اس کی پاسداری جو ہے انسان کرے گا تو انشاءاللہ پھر ساری معاملے آسان ہوں۔ اچھا محترم، آپ نے کہا کہ سیاسی بھی شکنجے میں ہے اور غریب بھی شکنجے میں ہے۔ چلے غریب تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن یہ سیاسی جو ہے اس کے بارے میں ہمارے معاشرے میں جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی انتقام ہے،
تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، جہاں تک ہم شواہد کو دیکھتے ہیں اور اگر ہم قانون کے میرٹ کے اوپر اس بات کو پرکھیں تو جتنے بھی ہمارے تجزیہ نگار ہیں ان میں سے اکثریت کی رائے یہی ہے کہ یہ سیاسی انتقام ہے، اور یہ سیاسی انتقام کی بنیاد پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تک ہمیں کوئی بھی ایسا عمل یا کوئی بھی ایسی بات آن دا میرٹ نہیں ملتی کہ جس بنیاد پر واقعتاً انہیں نیب کے چکر لگوائے جائیں، انہیں کسی اور طرح سے ڈیل کیا جائے۔ یہ ساری کی ساری باتیں بڑی کھل کے عام پروگرام میں کی جا سکتی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں سیاسی سا ماحول بن جائے گا۔ ہم اس سے ہٹ کر کیا پاکستان کا آئین اور قانون اسلامی ہے یا نہیں، اس نقطہ نظر پہ ہم گفتگو کریں اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان کے قانون اور آئین کی جہاں تک بات ہے، پہلی تو بات ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ قانون اور آئین کیا ہے۔ آئین ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو آپ کی گورنمنٹ کو رن کر رہا ہے، اور قانون ہے لا جو انفورسمنٹ ہے ان جوڈیشل سسٹم، ہماری جوڈیشری کے اندر جو ہے وہ لا ہے، قانون ہے، اور کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہمارا آئین ہے۔ اب کہاں تک اسلامک ہے اور کہاں تک نہیں، یہاں میں ایک بڑی آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں کہ پاکستان الحمدللہ 14 اگست 1947 کو بنا۔ آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ بات کہ پہلی جو قرارداد منظور ہوئی وہ 12 مارچ 1949 کو منظور ہوئی، اور 14 مارچ قرارداد مقاصد 14 مارچ 1949 کو یہ منظور ہوئی ہے، یعنی پاکستان بننے کی بھی تقریباً 2 سال کے بعد۔ اور اگر آپ قرارداد مقاصد کا مطالعہ کریں تو آپ اس بات پر پہنچیں گے کہ پاکستان کا قانون اسلامی ہونا چاہیے۔ اور اس میں کون موجود تھے؟ اس میں اس وقت سردار عبدالرب نشتر موجود تھے، اس میں مولانا ظفر احمد عثمانی موجود تھے، اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی موجود تھے۔ ان لوگوں نے، بڑے بڑے فقہاء نے اور متبحر لوگوں نے مل کر اس قرارداد، اور لیاقت علی خان جو پہلے وزیر اعظم تھے ہمارے، انہوں نے اس قرارداد کے متعلق کہا کہ پاکستان بننے کے بعد جو سب سے بڑا کارنامہ پاکستان کی قانون ساز اسمبلی نے دیا ہے وہ یہ کہ قرارداد مقاصد تشکیل دے دیا ہے۔ اچھا، ہماری عدالتوں کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ جسٹس از ڈیلیڈ، جسٹس از ڈینائڈ، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بالکل یہ بات اس سے متفق ہوں میں آپ کی، جسٹس از ڈیلیڈ، جسٹس از ڈینائڈ۔ ظاہر سی بات ہے، دیکھیں آپ ایک ہمارے ہاں بڑی عام سی بات مشہور ہے کہ ایک بابا جی کا کیس لگا تھا زمینوں کا، وہ خود مرے، ان کے آنے والے بچے مرے، ان کے بچوں کے بچے مرے، پھر جا کے فیصلہ بھی بابا جی کے حق میں ہوا۔ دادے کا کیس دادے کا کیس پڑپوتے کی عمر میں آ کر ہوا، اور پڑپوتے کی زندگی میں بھی ہوا دادے کے حق میں۔ تو یہ ہمارے ہاں ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا کیا کہتے ہیں اس کو کہ کمی ہے، ایسی ڈیفیشنسی ہے، ایسی ہمارے اندر کمزوری ہے کہ جس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں نا کہ طاقتور ہوتا ہے تو اس کے لیے رات 12 بجے عدالت لگ رہی ہے اور فیصلہ بھی ہو رہا ہے، اور بس اوقات تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چھٹی کا دن ہوتا ہے، اتوار کا دن ہے، اس دن بھی عدالت لگ گئی ہے، سب کچھ ہوا ہے، نوٹس جاری ہو گیا ہے، سب فیصلہ ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہے پھر؟ بالکل ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا میں پہلے اپنی رائے دے لوں اس کے متعلق کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ قانون سب کے لیے برابر، اور برابری کی دعوت ہمیں صرف اور صرف اس قانون سے نہیں ملتی، بلکہ ہم 1450 سال، بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر بات کروں گا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو اسلام، دین اسلام ہمارا الحمدللہ چلا آ رہا ہے اور قیامت تک یہی دین چلنا ہے، اس میں بھی تمام کے تمام قوانین برابری کا درس دیتے ہیں، اور خاص طور پہ اسلام نے اس پر بڑا زور دیا ہے۔ اب ایسا کیوں ہے؟ یہ ہماری جوڈیشل سسٹم کی آپ کمزوری کہہ لیں، یا ہمارے مقتدر اداروں اور ہماری حکومت کی نااہلی کہہ لیں۔ ان دونوں باتوں کو ساتھ ملایا جائے تو پھر ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک غریب آدمی ہے، اس کی تو نسلیں ایک کیس کو بھگتنے میں لگ جائیں، اور ایک امیر آدمی ہے وہ اتوار اور چھٹی کے دن بھی اپنی عدالت لگوا کر بیٹھ جائے۔ تو یہ تضاد کیوں؟ ایسا کیوں ہے؟ اس بات پہ تو ہم بھی سوال کرنے والے ہیں، لیکن کس سے کریں؟ کیا ان سے جو اس وقت اقتدار میں ہیں،
وہ بھی جان چھوڑاتے ہیں. کیا جوڈیشل سسٹم سے، جبکہ وہ ہمارا بنایا ہوا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ جیسا سسٹم چل رہا ہے، میرا خیال ہے ہمیں اسی پر اتفاق کرنا پڑے گا امام مہدی علیہ السلام کے آنے تک. لیکن اس سسٹم کو بدلنا بھی تو پڑے گا نا. یہ تو ایک لحاظ سے آج کل جو موجودہ عدالتی سسٹم، یہ ہمارا تو نہیں ہے، یہ تو برٹش جو ہے نا وہ سسٹم ہے اور ان کا سسٹم ہے. اور اس کے متعلق غالباً ایک انگریز مفکر نے جب اس علاقے کا دورہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ یہ سسٹم یہاں پہ نہیں چل سکتا، بلکہ اگر یہاں پہ چلے گا تو یہاں پر انصاف جو ہے وہ یعنی طویل ہو جائے گا، ایک لمبے عرصے کے بعد جا کر انصاف ملے گا. تو پھر ہمیں تو ایسا سسٹم بنانا چاہیے نا، ہم کیوں نہیں ایسا سسٹم بناتے؟ ہمیں ایسا سسٹم بنانا چاہیے. اور بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 203 ہے سی، اس میں وفاقی شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں آیا. پھر آرٹیکل 203 ڈی کے تحت ان وفاقی شرعی عدالتوں کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ آپ کوئی بھی ایسا قانون جو پاکستان میں قرآن و سنت کے خلاف ہو، آپ اس پر نقطہ اٹھا سکتے ہیں. یہ قانون موجود ہے کانسٹیٹیوشن کی شق نمبر 203 ڈی میں، وفاقی شرعی عدالتوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے. لیکن میرا خیال ہے آپ سروے کروائیں اور پورے پاکستان میں لوگوں سے پوچھیں کہ کیا آپ کو وفاقی شرعی عدالتوں کا علم ہے، تو میرا خیال ہے کہ 80% جواب نا میں ہوگا. تو ہمیں سسٹم کو بھی بدلنا ہے، اپنے آپ کو بھی بدلنا ہے. اور جہاں تک جسٹس از ڈیلیڈ جسٹس از ڈینائڈ کی بات ہے، تو ہمیں اب پازیٹیو چیزوں کی طرف بھی آ جانا چاہیے. بڑے اچھے اقدامات ہو رہے ہیں، جیسے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سید منصور علی شاہ صاحب کے دور میں بڑا اچھا ایک سسٹم ہوا کہ انہوں نے کافی چیزیں آن لائن کر دیں اور اپلیکیشن لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے لانچ کر دی. اب یہ چیزیں قیام عمل میں آ رہی ہیں اور جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو تیز کیا جا رہا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ خاص طور پہ اسپیشل کورٹس بھی اس کے لیے لگائی گئیں اور اس وقت قیام عمل میں ہیں. اور بہت سے ایسے جو ارجنٹ میٹرز ہیں ان کو جلدی کی بنیاد پر نمٹایا جا رہا ہے. اور یہ ایک اچھا قدم ہے ہماری گورنمنٹ کا اور جوڈیشل سسٹم کے لیے، یہ اچھی بات ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آخر میں جو آپ نے ارجنٹ میٹرز کے حوالے سے بات کی ہے، تو ایک انسان کے لیے تو اس کا ہر فیصلہ ہی ارجنٹ میٹر ہوتا ہے. آج اگر میرے مطلب قتل کا فیصلہ ہے، زمین کا فیصلہ ہے، کسی بھی معاملے کا، وہ تمام ارجنٹ میٹرز میں آتے ہیں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. اصل میں ہمارے پاس اس وقت جو سسٹم ہے، آپ اس کے اوپر لوڈ اور برڈن اتنا نہیں ڈال سکتے، اس لیے انہوں نے چیزوں کو کیٹیگرائز کر دیا ہے. جہاں تک آپ نے مرڈر کی بات کی ہے، تو مرڈر میں اگر بیل کی بات ہے، ضمانت کی بات ہے، تو ارجنٹ میٹر میں اس کو ہم شامل کرتے ہیں. اگر یہ مرڈر ریلیٹنگ سارے معاملات، کجا یہ کہ اس کا ٹرائل چل رہا ہو، وہ تو پھر ڈیلیڈ میٹر ہے. البتہ جہاں تک 302 آف PPC پاکستان پینل کوڈ کا معاملہ ہے، تو یہ آپ کی بات سے بالکل متفق ہوں میں کہ وہ ارجنٹ میٹرز میں ہی ہے. ہم اتنا لوڈ اور برڈن اپنی جوڈیشل سسٹم پر نہیں ڈال سکتے. پہلے ہی میں آپ کو بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں کہ اس وقت میرے علم کے مطابق 31 لاکھ سول کیسز پینڈنگ ہیں. 31 لاکھ سول کیسز پینڈنگ ہیں. اگر آپ ان کو کیٹیگرائز کیے بغیر مزید ان کے اوپر برڈن ڈال دیں گے تو وہ 31 کے بجائے 61 میں چلا جائے گا معاملہ. اس لیے ان کو کیٹیگرائز کیا نہیں تو اس کو حل کس نے کرنا ہے؟ تو عدالتوں کا کام ہے. بالکل عدالتوں کا کام ہے. کچھ عدالت اس کو لٹکا کے رکھتی ہے. جی بالکل. عدالت ایک بڑا ہمارے ہاں ایک عام سا رجحان پایا جاتا ہے کہ عدالت اس کو لٹکا کر رکھتی ہے. نہیں میرے بھائی، ہمارے ہاں جو ایک سسٹم لانچ کیا گیا ہے، عدالتی سسٹم لانچ کیا گیا. دیکھیں اسلامی قانون تو بڑا سیدھا سا ہے، اسلامی عدالت تو بڑی سیدھی سی ہے. کسی معاملے پر 4 گواہ، کسی پر 2 گواہ آ گئے، معاملہ نمٹ گیا. جبکہ ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے. آپ کو پہلے پٹیشن فائل کرنی ہے، اس کے بعد باقی معاملات ہیں، تاریخ ہے، پھر تاریخ ہے، ڈیٹس پہ ڈیٹ. تو ایک معاملات ایسے ہیں، وہی آپ کی پہلے جو آپ نے بات کی ہے کہ ہمیں اس سسٹم کو بدلنا ہے. اور وہ سسٹم جیسا کہ اس بندے نے بھی، جو انگریز جسٹس آئے تھے یہاں پہ، انگلش جسٹس آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ سسٹم یہاں پہ نہیں چل سکتا. تو ہمیں ان کی بات سے میرا خیال ہے اتفاق کر لینا چاہیے. اچھا، یہ جو موجودہ آئین پاکستان ہے یا ہمارے قوانین ہیں، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں؟ بالکل. آپ 1973 کا آئین جب پڑھتے ہیں اور 1973 کے آئین کی پہلی جب آپ آرٹیکل پڑھتے ہیں
پہلا آرٹیکل یہ ہے کہ سوورینٹی بیلانگز ٹو المائٹی اللہ، کہ حق حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، حق حاکمیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب اس نے بندوں کے اوپر جو اپنے نائب ہونے کے بعد ذمہ داریاں عائد کی ہیں اس کے مطابق ہم عمل کریں گے اور اس کے مطابق حکومت کریں گے۔ اور پھر جو دوسری اس کی شق ہے بڑی اہم ہے کہ پاکستان کا سرکاری مذہب اسلام ہوگا۔ اور تیسرے آرٹیکل میں ہم نے وہ قرارداد مقاصد کو باضابطہ طور پر 1973 کا حصہ بنا دیا ہوا ہے، صرف مینشن نہیں کیا، ہم نے حصہ بنا دیا ہے۔ 1962 کے کانسٹیٹیوشن میں وہ دیباچے کے طور پہ ساتھ شامل تھی قرارداد مقاصد، 14 مارچ 1949۔ 1956 کے قانون میں وہ بھی اس کے ساتھ بطور دیباچے کے ہم نے شامل کر دی۔ لیکن 1973 میں آرٹیکل 3 یہ ڈیل کرتا ہے قرارداد مقاصد کو 1949 کو، جو باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا اور وہ سارے کا سارا اسلامک ہے۔ تو پھر ہمارے وکلاء اکثر تحریکیں چلاتے ہیں، اگر ہمارا قانون درست ہے، آئین درست ہے، عدالتیں ٹھیک ہے، نظام ٹھیک ہے، تو پھر ہمارے جو یہ وکلاء ہیں، جس طرح مشرف دور میں تحریک چلی اور اسی طرح مختلف اوقات میں ان کی طرف سے حکومت کے خلاف تحریکیں چلتی ہیں، تو پھر یہ تو پھر یوں بظاہر لگتا ہے کہ جب سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے سوال میں ہی میرا خیال ہے جواب مل جائے گا آپ کو۔ اصل میں یہ ڈرامہ نہیں ہے۔ آپ نے کہا جب سب کچھ ٹھیک ہے تو ہم ان کے خلاف تحریکیں کیوں چلاتے ہیں؟ مشرف کے خلاف ہم نے تحریک چلائی، وکلاء تحریک کامیاب ترین تحریک، دنیا نے اس کو مانا کامیاب ترین تحریک رہی۔ اصل میں نظام ٹھیک ہے، لیکن جب وہ نظام کی طرف بڑھتے ہیں اسے سبوتاژ کرنے کے لیے، اسے ڈی مورلائز کرنے کے لیے، تو پھر ہم میدان میں آتے ہیں کہ نہیں جی آپ آئین پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کر سکتے، آپ کچھ بھی ہیں، آپ اقتدار میں ہیں، آپ حکومت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، آئین پاکستان کے ساتھ آپ کھلواڑ نہیں کر سکتے۔ اور میں ایڈیشنل یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، آج کل قادیانیت کے حوالے سے جب ایک مرزا مسرور کو سوال کیا گیا کہ آپ کیا ہمارا مرکز پاکستان میں تبدیل ہو جائے گا، تو اس نے کہا جی، اس نے کہا کہ مرکز تو ہمارا قادیان ہے، لیکن یہ میں آپ کو خوشخبری دیتا ہوں کہ پاکستان کا قانون تبدیل ہو جائے گا۔ یہ میں آن دا ریکارڈ آپ کے توسط سے بات بتلانا چاہتا ہوں، استعماری طاقتوں کو بھی، پوری کی پوری قادیانیت کو بھی، اور جتنی یہودی لابی ہے اور یہودیت ہے، نصرانیت ہے، جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو، کہ پاکستان کی بقا پاکستانی آئین میں ہے۔ اور پاکستانی آئین یوں ہی نہیں بنا، علماء نے، پاکستانی نوجوانوں نے، وکلاء برادری نے، تمام تر طلباء برادری نے اس آئین کے لیے جان، مال، عزت، آبرو کی قربانی دی ہے۔ یہ آئین ایسے تبدیل نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے قانون کی طرف تو آپ دیکھ بھی نہیں نہ سکتے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت ہی کی برکت سے چل رہے ہیں، تو اس سے قبل بھی دو آئین آئے اور توڑ دیے گئے، اس سے اتفاق کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اختتام کی طرف چلتے ہیں۔ اب آخری سوال میرا یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عدالت کے اندر جناب ایک غیر مسلم عیسائی چیف جسٹس کارنیلیس اس عہدے تک پہنچتا ہے، بھگوان داس اس عہدے تک پہنچتا ہے، لیکن ہم اس کے مقابلے میں دیکھتے ہیں ایک عالم، ایک مفتی، یا کم از کم ایک حافظ ہی وہ اس تک نہیں پہنچتا، بلکہ ایک دفعہ تو ایک جو ہے نا وہ یہ سٹیٹمنٹ بھی دی گئی کہ ہم حافظ کو جج نہیں رکھ سکتے، یہ متشدد ہوتے ہیں۔ تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے، جس نے بھی یہ بیان دیا تھا متشدد ہونے کا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ متشدد وہ کہہ کس کو رہا ہے؟ حافظ قرآن کو، کہ اس کے پاس قرآنی تعلیمات ہیں۔ اب اس کا سیدھا سا پیغام دنیا کو یہ ہے کہ قرآن ہمیں تعصب سکھا رہا ہے، جبکہ ہمارا دعویٰ، اور الحمدللہ ہم اس پر قائم ہیں اور باقاعدہ طور پر ہم اس پر پوری بات رکھتے ہیں کہ قرآن مجید مساوات کا درس دیتا ہے، برابری کا درس دیتا ہے، متشدد نہیں ہے۔ بڑے اچنبے کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ایک یہودی ہے، ایک مسلمان ہے، یہودی کے حق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے ہیں، اور وہ جاتا ہے حضرت عمر کے پاس اور حضرت عمر سے کہتا ہے مسلمان کہ میرے تو حق میں فیصلہ نہیں ہوا، یہودی کے حق میں ہو گیا۔ اور پھر وہی یہودی جب حضرت عمر کو کہنے لگا کہ آپ کے پاک پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، تو پھر حضرت عمر گئے، اندر سے تلوار لے کر آئے اور اس مسلمان کا سر قلم کر دیا، اور کہا، تاریخی الفاظ ہیں حضرت عمر کے، کہ جس کا جو نبی علیہ السلام کے قانون اور مساوات کو نہیں مانتا، عمر کا اس کے متعلق یہی فیصلہ ہے۔
تو قرآن مجید تو ہمیں مساوات کا درس دیتا ہے. اب جہاں تک رہی یہ بات کہ ایک حافظ قرآن عالم یہ اس عہدے تک کیوں نہیں پہنچ سکتا, تو میں بڑی معذرت کے ساتھ ساری چیزوں کو لے کر چل رہے ہیں ہم. اب ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنا ہے کہ ہم نے اس عہدے کے لیے کتنی تیاری کی ہے. ہمارے حفاظ الحمدللہ دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کی تعداد, علماء الحمدللہ ان کے حافظے کا کوئی جوڑ نہیں, لیکن ان کو اس وقت صحیح پلیٹ فارم دینے کی ضرورت ہے. جتنے بھی مدارس عربیہ کے جو مراکز ہیں, وفاق ہیں, انہیں اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے کہ وہ اپنے فارغ التحصیل علماء کو ایسے فیلڈز میں بھیجیں, ایسا پلیٹ فارم مہیا کریں کہ جن پلیٹ فارم پہ چل کے آپ صرف چیف جسٹس کی بات کر رہے ہیں. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا آنے والا چیف آف آرمی سٹاف بھی ایک عالم دین ہو. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارا آنے والا ایک جو بینک کا عہدیدار ہے وہ بھی ایک عالم دین ہو. تو ہم نے تو ان کو صحیح پلیٹ فارم پر لانا ہے. ہماری کمیاں کوتاہیاں یہ ہیں کہ ہم صرف عالم بن کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے مسجد سنبھالنی ہے, ہم نے درس دینا ہے, اور باقی چیزوں ہمیں خدا نے آگے محدود کیا ہے نا اپنے آپ کو. تو اس وجہ نہیں, سے اصل میں اس حوالے سے تو یہ بھی دیکھیں نا, اب معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر ایک فیلڈ یا اس چیز کی مہارت اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. آپ نے وفاقی شرعی عدالت کی بات کی, تو وفاقی شرعی عدالت تو علماء کے پاس ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, تو اور وہاں پہ ہمارے علماء کو جانا چاہیے. مفتی تقی عثمانی چیف جسٹس رہے ہیں شرعی عدالت, ڈاکٹر خالد محمود صاحب ڈاکٹر خالد محمود صاحب ہیں. تو یہ لوگ ہیں ہمارے الحمدللہ جو صحیح طور پر صحیح, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو نئی آنے والے یوتھ ہے ان کو صحیح ڈگر پر صحیح راستے پر چلانے کی دیر ہے. انشاءاللہ پھر دیکھیں چیف جسٹس کیا چیف آف آرمی سٹاف بھی ہمارا یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سکم ہمارے مدارس کی تعلیمی نظام جی, تو اس کو دور کرنا ہوگا. اس کو دور کرنا ہوگا. مصطفیٰ آخر میں کچھ میں کہنا چاہوں گا اس حوالے سے, قانون کے حوالے سے, اس کی پاسداری کے حوالے سے, کہ دیکھیں وہ کیا خوبصورت شعر لکھا ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. جیسے وکیل صاحب نے فرمایا کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ جو حفاظ ہیں وہ ہمارے آگے جو ہے کورس میں آگے چیف جسٹس تک جو ہے وہ اس عہدے کو حاصل کریں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ایک جگہ پہ نا. اچھا, میں جو آخر میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا یہ قادیانی جو فتنہ اس کے حوالے سے کہ جو نا وہ چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے اس حوالے سے. وہ مثال ہے نا کہ جب چور کو چوری کرتا ہے تو گھر میں پہلے جو ہے ایک پتھر پھینکتا ہے, پھر دوسرا پتھر پھینکتا ہے, پھر تیسرا کہ کوئی آواز دے آگے سے کہ کوئی جواب آتا ہے یا نہیں جاگ رہا, کوئی جواب آتا ہے کہ نہیں آتا, تو پھر اگر وہ جواب نہ آئے تو پھر وہ چوری کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہوتا ہے. تو اس طرح یہ بھی نا چھیڑ چھاڑ ہوتی رہتی ہے اس جو ہے وہ قانون کے حوالے سے. تو کر تو رہے ہیں لیکن جو ہے وہ آگے جو لوگ ہیں ہمارے بھرپور یہ کچھ جاگ رہے ہیں, لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کو سب کو جاگنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ چور چوری کر کے چلا جائے پھر ہم منہ دیکھتے رہیں. وہ ہے نا ایک اقبال کا شعر کہ جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, جس میں نہ ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی, روح امم کی ہے یاد کشمکش انقلاب. شکریہ جی آپ دونوں حضرات کا, آپ نے بڑی خوبصورت رہنمائی کی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو معزز ناظرین اکرام, اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.